کہ اگر دل بیمار ہو جائے تو دل بیمار ہوا تو اب اس زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اس زبان سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اگر یہ دل بیمار پڑ جائے تو اس ہاتھ سے سخاوت نہیں ہوگی، اگر یہ دل بیمار پڑ جائے تو یہ آنکھ مسجدوں کو دیکھ کر سکون نہیں محسوس کرے گی، یہ آنکھ اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر سکون محسوس نہیں کرے گی۔ اگر یہ دل بیمار پڑ جائے تو یہ کان حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر یہ دل بیمار پڑ جائے تو یہ قدم مسجد کی جانب نہیں اٹھے گا، یہ قدم راہ حق کی طرف نہیں چلے گا۔ یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ دل کی بیماری کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے ان لوگوں کو کہ جن کے حالات یہ تھے کہ حضور دعوت پر دعوت دے رہے ہیں مگر ان دعوتوں کو وہ ٹھکرا رہے ہیں، جبکہ ان کے جو بھی مطالبات تھے حضور نے ان مطالبات کو پورا کیا۔ مثلا ابو جہل، عتبہ و شیبہ جیسے لوگوں نے جب حضور نے ان کو دعوت دی تو کہا اے محمد آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ پر؟ حضور نے فرمایا کہ میری تو خواہش یہی ہے کہ سبھی لوگ ایمان لائیں، ایک خدا کی پرستش کریں، کیونکہ میں تو آیا ہی ہوں گم گشتگان راہ کو راہ دکھانے کے لیے۔ کہا اگر آپ کی خواہش یہ ہے تو ہم لوگوں کا ایک مطالبہ ہے، اس مطالبے کو آپ پورا کر دیجئے، ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے کہا کہو کیا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے کھجور کی درخت ہے آپ اس کو اپنے پاس بلا لیجئے، ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم مان لیں گے اللہ کو، اس لیے آپ بلا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے؟ حضور نے اشارہ کیا، درخت جڑ سے اکھڑا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ حضور نے کہا اے ابو جہل، عتبہ و شیبہ جیسے لوگوں اب تو مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب تو ایک خدا کی عبادت کرنے لگو، آؤ اور خدا کو مان لو، داخل اسلام ہو جاؤ۔ ہونا کیا چاہیے تھا صاحب؟ نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مطالبہ جو کیا تھا وہ مطالبہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو تو اقرار کر لینا چاہیے تھا، ان کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے ارے محمد کا جادو تو اب تک انسانوں پر چل رہا تھا، اب پیڑ پودے پر بھی چلنے لگا ہے۔ مکڑ گئے، پلٹ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ دعوت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک موقع آتا ہے تو یہی ابو جہل، عتبہ و شیبہ جیسے لوگ کہتے ہیں اے محمد آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، بس ہماری ایک خواہش ہے، ایک مطالبہ ہے، اگر اس کو آپ پورا کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا چاند دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا بس اس چاند کو 2 ٹکڑا کر دیجئے، ہم لوگ ایمان آپ پر لے آئیں گے، یعنی آپ کو نبی مان لیں گے، اور آپ جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں ہم اس خدا کو معبود مان لیں گے۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کہا اب تو مان لو، چاہیے کیا تھا؟ اپنا مطالبہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، اقرار کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، حضور کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن جواب دیتا ہے کہ ارے محمد کا جادو تو اب تک زمین والے پر چل رہا تھا، اب آسمان پر بھی چلنے لگا ہے۔ یہ دیکھ کر کے بھی مکر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے کہ آخر یہ لوگ ایمان لاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے کہنے پر ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے بھی کیے، ان کے کہنے پر درخت بھی آ کر کے سلامی پیش کیا، جو انہوں نے کہا میں نے وہ کیا، دعوت کی ہر کوشش، تبلیغ کی ہر کوشش میں نے کی، پھر یہ ایمان لاتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، اس غم میں مبتلا ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ، جاؤ میرے محبوب کو سناؤ کہ محبوب نہ تو آپ کے کمالات میں کوئی کمی ہے، نہ تو آپ کے دعوت و تبلیغ میں کمی ہے، تو مولا پھر یہ ایمان لاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ حقیقت یہ ہے، اصل یہ ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بیماری کو بار بار انکار کرنے کی وجہ سے بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل بیمار ہو گیا تو اب
ان کی آنکھ ہے مگر آنکھ رکھتے ہوئے حق دیکھنے سے اندھی ہے، کان ہے لیکن کان رہتے ہوئے حق سننے سے کان بہرا ہے، زبان ہے لیکن حق دیکھتے ہوئے اس کا اقرار کرنے سے زبان گنگی ہے، جس کو قرآن نے یوں کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گنگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں۔ جناب والا یہ گنگا کن کو کہا جاتا ہے، یہ اندھا کن کو کہا جا رہا ہے، یہ بہرا کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو گنگا کہا جا رہا ہے جن کی عرب میں فصاحت اور جن کی عرب میں زبان دانی کے قصے سنائے جاتے تھے، جن کی فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ گنگا ہے۔ قرآن اندھا کن کو کہتا ہے؟ ان کو اندھا کہتا ہے جو دور سے ہی خانہ کعبہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو سجدہ کرتے دیکھتے تو اونٹنیوں کی اوجھڑیاں لا کر کے ڈال دیتے۔ قرآن کہتا ہے یہ اندھا ہے، جن کے کان کی سماعت کی طاقت اور قوت یہ تھی کہ ابو بکر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے تو ان کے کان تک پہنچ جائے اور تڑپ کر آ کر کے ابو بکر کو تکلیف دینے لگے۔ قرآن کہتا ہے یہ بہرے ہیں، تو حقیقت میں یہ گنگے ہوئے کیسے، یہ بہرے ہوئے کیسے، یہ اندھے ہوئے کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اندھا وہ نہیں جس کو یہ ظاہری چیز دکھائی نہیں دیتی، اندھا وہ ہے جسے حق دکھائی نہیں دیتا، بہرا وہ نہیں جو ان دنیا کی باتوں کو نہیں سنتا۔ حقیقت میں بہرا تو وہ ہے جن کو حق باتیں پہنچائی جائے، دین کی باتیں بتائی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، حق سنایا جائے اور پھر بھی وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ گنگا حقیقت میں وہ نہیں جو یہاں کے الفاظ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام نہیں کر پاتا۔ حقیقت میں گنگا تو وہ ہے کہ جو برائی کو دیکھتا ہے اس کے باوجود برائی کے خلاف بولتا نہیں ہے، جو گندی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن گندی چیزوں سے روکنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتا۔ حقیقت میں گنگا تو وہ ہے کہ جس کی زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں گنگا تو وہ ہے جس کی زبان سے حضور کی مدح و سرائی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے پتہ کیا چلا کہ یہ اندھے گنگے بہرے ہوئے کیوں؟ دل کی بیماری کی وجہ سے۔ اسی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سب صحیح ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم فرمائی کہ سنو انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر گناہ کی سیاہی کا ایک دھبا پڑتا ہے۔ اگر وہ احساس کر کے شرم و ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو دھو دیتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کیا، شرم و ندامت کے آنسو نہ گرائے، گناہ کیا، گناہ کی سیاہی اس کے دل پہ پڑی لیکن وہ اس سے توبہ نہ کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، پھر سیاہی پڑی، پھر گناہ کیا، پھر سیاہی پڑی، یہاں تک کہ اب دل سیاہ ہونے لگا۔ جب دل کی سیاہی اس حد تک پہنچ جاتی ہے تب پھر کسی وائز کا واز کام نہیں کرتا ہے۔ جب دل کی سیاہی اس حد تک پہنچ جاتی ہے تب جا کر کے اس زبان پر حق کا اقرار نہیں ہوتا ہے۔ جب دل کی سیاہی اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر قرآن کا پیغام اس کان کو اچھا نہیں لگتا ہے، پھر نعت رسول اچھی نہیں لگتی ہے، پھر دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں غلاموں تم انسان ہو، تم سے گناہ ہوگا لیکن اپنے نبی کا یہ فرمان اپنے ساتھ رکھا کرو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا کرو۔ میرے پیارے یہ حضور کی تعلیم تھی اور حضور نے اس کے لیے اپنے وارثین کو دنیا میں بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے وارثین کو علماء اور اولیاء کی شکل میں بھیجا۔ ان اولیاء اکرام کا کام بھی یہی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے جناب والا کہ آپ بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیے گا تو سب سے پہلے آپ کے قلب کی طرف وہ توجہ کریں گے اور آپ کے باطنی قلب کو دیکھ کر ہی آپ کے لیے وظیفہ متعین کریں گے۔ تو کسی کو کہا جائے گا کہ جاؤ دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھتے رہنا۔ کسی سے کہا جاتا ہے جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا۔ یہ جو حلقہ ذکر ہوتا ہے، یہ جو خانقاہوں میں
ذکر کرایا جاتا ہے. یہ جو پیران طریقت کے ذریعے، مرشدان طریقت کے ذریعے اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں، یہ اوراد و وظائف کس لیے ہوتے ہیں؟ اصل میں تو ان کو بنانا ہے شریعت کا پابند، اصل میں تو ان کو بنانا ہے نمازی، اصل میں تو ان کو روکنا ہے حرام کاریوں سے، اصل میں ان کو روکنا ہے برائیوں سے. لیکن یہ برائی سے رکیں گے کب؟ جب دل صاف ہوگا. حق کی طرف جائیں گے کب؟ جب قلب صاف ہوگا. اسی لیے یہ اوراد و وظائف ہر خانقاہ میں دیے جاتے ہیں. سرکار سرکاہی کی زندگی کو اٹھائیے. سرکار سرکاہی نے جلسے جلوس میں خطاب بہت کم کیا ہے، تقریریں بہت کم کی ہیں، لیکن یقین جانیے مجھ جیسے لاکھوں مولویوں نے لاکھوں تقریر کے ذریعے وہ کام نہ کیا جو سرکار سرکاہی کی ایک نگاہ نے کر دیا. کیونکہ میری تقریروں کا اثر صرف کان تک ہوا، لیکن سرکار سرکاہی کی تبلیغ کا اثر قلب تک ہوا. اس لیے یہ آج تک ہماری تقریر سے ایک نمازی نہ بنا، اور سرکار سرکاہی کے قدم پڑنے سے پورا محلہ سرکار سرکاہی تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اصل میں بزرگان طریقت کی تعلیم کا اثر کہ بزرگوں کے یہاں جائیں تو وہاں جو اوراد و وظائف ملتے ہیں، جو تعلیمات دی جاتی ہیں، آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اگر آپ اس پر عمل کرنے لگے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرید ہو گئے بدلے نہیں. جناب والا، صرف مرید ہونے سے تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ مرید ہو گئے، مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرید کا ایک معنی یہ لفظ ارادہ سے بنا ہے، اور اس میں سلب ماخذ ہے. یعنی مرید کہتے ایک تو معنی یہ ہوگا کہ مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینے والے کو، پختہ ارادہ کر لینے والے کو. اور سلب ماخذ کے ساتھ اگر اس کا معنی کیجئے تو مرید کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ ارادہ نہ ہو، یعنی اس کی اپنی کچھ خواہش نہ ہو. حقیقت میں مرید وہ ہے کہ اس کی خواہش وہی ہو جو اس کے پیر کی خواہش ہو، اس کا ارادہ وہی ہو جو اس کے پیر کا ارادہ ہو. یعنی پیر جو چاہے وہی جب کرنے لگے غلام تو سمجھئے کہ وہ مرید ہوا ہے. تو ہم تو مرید ہوتے ہیں، ایک عہد و پیمان کر کے آتے ہیں، لیکن پھر جو پیر کی طرف سے تعلیم ملتی ہے اس پر اثر کی طرح ہوتا ہے. تو یہ جو تعلیم ہے، یہ جو اوراد و وظائف ہے، اگر ان اوراد و وظائف کو ہم معمول میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارے قلب پر گناہ کی سیاہی نہیں ہوگی. اور اگر گناہ کی سیاہی نہیں ہوگی، ہمارا دل سخت نہیں ہوگا، اور دل سخت نہیں ہوگا تو بات حق کا آپ کے امام صاحب پہنچائیں، یا پھر حضرت شاہد ویشالوی صاحب پہنچائیں، یا پھر حضرت شہاب الدین صاحب قبلہ پہنچائیں، آپ اس بات کو قبول کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دل روشن ہے بزرگوں کی تعلیمات سے. تو میرے پیارے، یہ ہے معاملہ قلب کا کہ جب قلب بیمار ہو تو خرابی یہ، اور قلب روشن ہو تو کہا قرآن نے ایسے کے بارے میں کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، کہ جن کا قلب روشن ہوتا ہے وہ دیکھتے زمین کی طرف ہے اور نظر ساتوں آسمان کے اوپر جاتی ہے. یہ کہاں کا فرق ہوتا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے قلب کا. اس لیے اپنے قلب کی حفاظت کیجئے اور اپنے قلب کی طرف توجہ دیجئے. میرے پیارے، یہ چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے انہی چند کلمات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.